وہ ابھی ابھی ایئرپورٹ سے گھر پہنچا تھا۔ اس کے والد صاحب اشفاق لغاری وہیں ڈرائنگ روم میں بیٹھے اخبار پڑھ رہے تھے۔ اسے جب اندر داخل ہوتے دیکھا تو مسکرا کر کھڑے ہو گئے۔ ہیلو مائی بوائے، کیسے ہو تم؟ کیسا رہا تمہارا ٹور؟ آگے بڑھ کر انہوں نے اسے گلے لگایا۔ بہت اچھا ڈیڈ، امید سے بڑھ کر رسپانس ملا۔ اب دیکھیے گا، ایک دن اشر فوڈ اینڈ چین پوری دنیا میں اپنا نام کمائے گی۔ فی الحال تو وہاں سے سارے انتظامات دیکھ کر میں تھک چکا ہوں، اب تھوڑی دیر آرام کرنا چاہتا ہوں۔ صوفے پر بیٹھتے اشر لغاری نے اپنے والد صاحب کو اپڈیٹ دی۔ ویری گڈ ویری گڈ، تم اسی طرح محنت سے کام کرتے رہو گے تو ایک دن ضرور اپنا نام کماؤ گے۔ انہوں نے آگے بڑھ کر اسے کندھے پر تھپکی دی۔ ویسے اس بار میں نے تمہارے لیے کچھ مختلف سا سوچا ہے، انہوں نے کہتے ساتھ ہی چائے کا کپ اٹھایا اور لبوں سے لگایا۔ سوچا ہے ڈیڈ تو مجھے بتا بھی دیجیے۔ میں نے سوچا ہے کہ اس بار الیکشن میں تم میری جگہ کھڑے ہوگے، میں ٹکٹ دلاؤں گا تمہیں، کیا خیال ہے؟ انہوں نے اپنی رائے بتانے کے بعد اس سے بھی رائے طلب کی۔ کم آن ڈیڈ، آپ جانتے ہیں نا کہ میں سیاست ویاست میں بالکل بھی دلچسپی نہیں رکھتا۔ میں اپنا کاروبار کرنا چاہتا ہوں اور اسی میں نام کمانا چاہتا ہوں، سیاست سے تو مجھے بالکل ہی دور رکھیں۔ یہ کہتے ہی وہ جانے کے لیے کھڑا ہوا۔ بہت تھکا ہوا ہوں میں، تھوڑی دیر آرام کرنا چاہتا ہوں۔ ارے میری بات تو سنتے جاؤ۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتے وہ سیاست نام سنتے کان لپیٹ کر وہاں سے اٹھ کر چلا گیا۔ تمہارا باپ جو چاہے گا تمہیں وہی کرنا ہوگا، چاہے تم لاکھ انکار کرو، ہوگا وہی جو میں چاہتا ہوں۔ پرسوچ نگاہوں سے اس کی جانب دیکھتے انہوں نے خود کلامی کی۔ اشر بہت تھکا ہوا تھا، آتے ہی فریش ہونے چلا گیا اور سونے ہی لگا تھا کہ دروازے پر ایک بار پھر سے دستک ہوئی۔ کون ہے؟ اندر آ جاؤ۔ یہ ملازم تھا جو اس سے چائے کا پوچھنے آیا تھا۔ چائے نہیں پینی، بس بہت اچھی سی کافی بنا دو، یہ کہتے ہی وہ اپنے بیڈ پر لیٹ گیا۔ اسی دوران اس کا فون بجا۔ آئرہ کالنگ دیکھ کر اس کی تھکن دور ہوئی۔ یہ اس کی منگیتر تھی جو لندن میں مقیم تھی۔ اس کی خیریت دریافت کرنے کے لیے اس نے فون کیا تھا۔ کیا کر رہے ہو اشر، ٹھیک ہو نا؟ میں نے تمہیں کہا تھا کہ پہنچنے کا میسج کر دینا، لیکن تم نے نہیں کیا۔ مجھے فکر ہو رہی تھی اس لیے فون کر دیا۔ وہ بہت خوبصورت تھی اور اس کے لیے انتہائی پریشان بھی تھی۔ میں آئرہ ٹھیک ہوں، میں آئرہ ریلیکس، ابھی پہنچاؤں اور بس ابھی لیٹا ہی تھا کہ تمہارا فون آ گیا۔ میں تمہیں فون کرنے ہی والا تھا۔ اس نے مسکرا کر اپنا رخ بدلا۔ مجھ سے رہا نہ گیا اس لیے میں نے فون کر دیا۔ ٹھیک ہے، اب تم آرام کرو، میں تمہیں شام میں کال کرتی ہوں۔ یعنی میرے پاس صرف شام تک کا ہی آرام کا ٹائم ہے، اس کے بعد تمہیں وقت دینا ہوگا، وہ شرارت سے بولا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ کیا تم رات تک سونا چاہتے ہو؟ وہ اس کی بات سن کر ہنس دی۔ سونے کی تو کیا ہی بات کی، سونے کہاں دیتی ہو تم؟ آنکھ لگتی ہے اور خوابوں میں آ جاتی ہو۔ وہ اب مبالغہ آرائی سے کام لینے لگا۔ شٹ اپ اشر، یہ کیا گھسے پٹے شاعروں والی باتیں کر رہے ہو؟ وہ کھلکھلا کر ہنستے اسے بائے کہنے لگی۔ اس کا موڈ کافی اچھا ہو گیا تھا۔ وہ جب بھی اس سے بات کرتا تھا اس کا مزاج ایسے ہی اچھا ہو جاتا تھا۔ ابھی وہ لوگ باتیں کر ہی رہے تھے کہ ملازم دوبارہ آیا۔ کیا ہوا، اتنی جلدی کافی بنا لی تم نے؟ تمہیں پتہ بھی ہے کہ میں اچھی طرح پھینٹی ہوئی کافی پیتا ہوں۔ موبائل کان سے لگائے وہ ملازم سے پوچھنے لگا۔ سر جی، میں آپ کو کافی دینے نہیں آیا بلکہ یہ بتانے آیا ہوں کہ آپ کے ڈیڈ آپ کو بلا رہے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ خاموش ہو گیا۔ ٹھیک ہے تم جاؤ۔ کیا ہوا اشر، سب ٹھیک تو ہے نا؟ آئرہ نے بے تابی سے اس سے پوچھا۔ یار کیا بتاؤں، ڈیڈ میرے پیچھے پڑ گئے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ تم بھی سیاست میں اس دفعہ الیکشن کے لیے کھڑے ہو۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ کیا کروں۔ اس نے اپنی پریشانی آئرہ کو بتا ہی دی۔ نو اشر، ناٹ ایٹ آل، تم ایسا کوئی کام نہیں کرو گے۔ میں ایسی زندگی نہیں گزارنا چاہتی جیسی مما نے گزاری۔ ڈیڈ کو سیاست سے فرصت ہی نہیں ہوتی تھی، لیکن اب میں تمہیں ایسا نہیں کرنے دوں گی۔ پلیز تم انہیں منع کر دو اشر۔ وہ اشر سے زیادہ پریشان ہوئی۔ اٹس اوکے آئرہ، ریلیکس ہو جاؤ، میری مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہوگا، میں دیکھ لوں گا سب، ٹھیک ہے؟ اب اپنا موڈ بہتر کرو، میں ذرا انہیں جواب دے آؤں، نہ جانے کیا کام ہے۔ یہ کہتا ہی اس نے بائے کہہ کر فون بند کر دیا اور ایک بار پھر سے اپنے ڈیڈ کے سامنے جا بیٹھا۔ وہ اسی کا انتظار کر رہے تھے۔ جیسے ہی وہ صوفے پر بیٹھا بولے، کل تم الیکشن مہم میں باقاعدہ طور پر حصہ لوگے۔ میں جگہ جگہ اعلان کروا دوں گا کہ اس دفعہ اشر لغاری الیکشن میں میری جگہ لڑے گا، چنانچہ تیاری پکڑ لو۔ آج جتنا آرام کرنا ہے کر لو، کل سے تمہیں لوگوں کے دل جیتنا شروع کرنے ہیں۔ ڈیڈ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نے آپ سے ابھی کہا بھی ہے کہ میں سے کسی کام میں کوئی دلچسپی نہیں رکھتا۔
मैं ऐसे किसी काम में कोई दिलचस्पी नहीं रखता। ये आपके काम है और आप ही को मुबारक हो। आपको खुदा का वास्ता है, मुझे इन कामों में मत घसीटें। ये कहते ही उसने अपने दोनों हाथ उनके सामने जोड़ दिए। वो उसका इस कदर बेजार रवैया देखकर हंस पड़े। तुम्हारे हाथ जोड़ने से तुम्हारे बाप पर कोई असर नहीं पड़ेगा। तुम्हें वही करना पड़ेगा जो तुम्हें तुम्हारा बाप ऑर्डर दे रहा है। आखिर को तुम एक सियासतदान के बेटे हो और सियासतदान को ना सुनना बिल्कुल भी पसंद नहीं होता। उन्होंने मुस्कुराते हुए सिगार अपने हाथ में लिया और एक कश लगाया। फॉर गॉड सेक डैड, ये मेरी ज़िंदगी है। कम अज़ कम मुझे इतना तो इख्तियार दें कि इसके फैसले भी मैं ही करूं। वो फटी आंखों से उनकी जानिब देखते बोला था, ठीक है, तुम्हारी ज़िंदगी है तो फिर अपने फूड चेन के लिए इन्वेस्टमेंट को भी भूल जाओ। तुम्हारा बाप अब उसमें भी इन्वेस्ट नहीं करेगा। इन्वेस्टमेंट है तो मर्जी भी उसी की चलेगी। ठीक है ना, अब तुम जा सकते हो। उन्होंने तुरप का पत्ता फेंका। जानते थे वो अपने फूड चेन के कारोबार के लिए कितना ज़्यादा क्रेजी है। अच्छा, तो अब आप इस तरह ब्लैकमेल करेंगे मुझे? वो सीने पर हाथ बांध कर उन्हें देखने लगा। यस ऑफ कोर्स, तुम ऐसा ही समझो। अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो जाओ और जाकर लंदन में जो फूड चेन खोली है ना, उसे बंद कराओ, क्योंकि मैं उसकी इन्वेस्टमेंट वापस ले रहा हूँ। ये कहते ही जैसे उन्होंने फ़ोन उठाया, अशर उन्हें देख कर रह गया। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मेरे साथ आप ऐसा भी कर सकते हैं। वो बेयकीनी से उन्हें देख कर बोला, तुम ये क्यों भूल जाती हो कि मैं एक सियासतदान हूँ और मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मुस्कुराते हुए उन्होंने सिगार का कश लिया। इसी दौरान उनका फ़ोन बजा। हेलो, अशफाक लगारी स्पीकिंग। दूसरी तरफ से न जाने क्या कहा गया कि उनका मूड एकदम बदल गया। आईब्राव तन गए और पेशानी पर बल आ गए। और ये बात तुम मुझे अब बता रहे हो? तुम्हारा दिमाग तो ख़राब नहीं है? तुम्हें इस बात की सैलरी मिलती है ना कि अपना काम ढंग से करो, मगर नहीं, अब अपना काम ठीक से किया करो वरना अभी और इसी वक्त अपनी जॉब छोड़ना पड़ेगी तुम्हें। कहते साथ उन्होंने अपना मोबाइल ज़मीन पर दे मारा। गुस्से से खड़े होकर पैंट की जेब में हाथ डालकर इधर से उधर घूमने लगे। क्या हो गया? रिलैक्स हो जाएं। क्यों इस कदर दिमाग पर हर बात सवार कर लेते हैं आप डैड? अशर को मामले की संगीनी का एहसास हुआ तो फ़ौरन उन्हें उठकर रिलैक्स करने लगा। जाओ और जाकर तुम भी अपनी फूड चेन की फ़िक्र करो। सियासत की फ़िक्र मुझे ही करना पड़ेगी। चले जाओ यहाँ से। उन्होंने उसका हाथ झटक दिया, लेकिन अशर जानता था कि वो अब किस चीज़ से खुश होंगे। आप मुझे बताएंगे हुआ क्या है, ताकि मैं कुछ मसले का हल पेश कर सकूं? उसने उनके कंधे पर हाथ रखकर पूछा। मैनेजर का फ़ोन था। कह रहा था कि मलिक ज़ुबैर आज गांव में देखा गया। घर घर जाकर उसने कुछ पैसे तकसीम किए। आवाम उससे बहुत खुश नज़र आ रही है। तो मेरा उससे ये सवाल था कि तुम मुझे अभी क्यों बता रहे हो? ये बात तुम्हें पहले से पता होनी चाहिए थी, ना कि जब वो घर घर जाकर पैसे बांट रहा था तब इत्तला दो तुम मुझे। उनका गुस्सा किसी तौर कम नहीं हो रहा था। परेशानी किस बात की है? उसने गांव वालों का एतमाद जीत लिया। हमें भी कुछ करना होगा। अपनी इलेक्शन मुहिम को तेज़ करना पड़ेगा और क्या। वो बिल्कुल भी पुरसकून नज़र नहीं आ रहे थे। ठीक है, आप बताएं हमें क्या करना है, हम वो करेंगे। हम वो सब कुछ करेंगे, बस आप रिलैक्स हो जाएं। इस तरह आपकी तबीयत ख़राब हो जाएगी। वैसे ही ब्लड प्रेशर हाई रहता है आपका। उसने उन्हें कंधों से थामकर सोफे पर बिठाया। अब वो सही मुसीबत में फंस गया था। अशफाक लगारी ने गहरे गहरे सांस लिए और ख़ुद को रिलैक्स किया। इसी दौरान उनकी नज़र टेबल पर पड़े एक शादी के कार्ड पर गई। उन्होंने फ़ौरन उसे उठाकर खोल कर पढ़ा। गुलाम अली। गुलाम अली, ये किसकी शादी का कार्ड है? उन्होंने कार्ड हवा में लहराते गुलाम अली से पूछा। सर, ये हमारे ड्राइवर रज़ा की बेटी का शादी का कार्ड है। उन्होंने आपको मदऊ किया है। मुलाजिम ने अदब से उन्हें इत्तला दी। ओह, तो ये बात है। कार्ड को अच्छी तरह तसल्ली करके देखने के बाद उनके चेहरे पर आई पहले वाली परेशानी रफू चक्कर हो गई थी और उसकी जगह एक शैतानी मुस्कुराहट ने ले ली। आप क्या सोच रहे हैं डैड? अभी तो आप इलेक्शन मुहिम के लिए परेशान नज़र आ रहे थे और अब आप ये कार्ड देखकर ऐसे खुश हो रहे हैं। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है। अशर ने उनके पल में तोला और पल में माशा होते मूड को देखते फ़ौरन पूछ लिया। मुझे हमारी इलेक्शन मुहिम को मुतासिरकुन बनाने के लिए एक बहुत अच्छा आइडिया आया। मैं समझ चुका हूँ। अब अमल तुम्हें करना है। ये बताओ, क्या तुम राज़ी हो? क्या मतलब, क्या कहना चाह रहे हैं आप? इलेक्शन मुहिम का भला इस शादी के कार्ड से क्या ताल्लुक़? कुछ बताएंगे आप मुझे? अशर ने नासमझी से उनकी तरफ देखा। कुछ नहीं, सीधा और साफ मतलब है कि हम ड्राइवर की बेटी की शादी पर जाएंगे
اور وہاں پر ہم میڈیا کو بلائیں گے، تب ہماری واہ واہ ہوگی کہ ہم اپنے ڈرائیور کی بیٹی کی شادی میں بھی شرکت کرتے ہیں اور انہیں بھی اپنے جیسا سمجھتے ہیں۔ ہم امیر اور غریب میں کوئی فرق نہیں رکھتے۔ اب کچھ سمجھ آ رہا ہے؟ انہوں نے مختصر ترین الفاظ میں بتاتے اسے سمجھایا تو اشر کو کچھ سمجھ آنے لگا۔ اچھا، یعنی ہمیں اچھا بننے کی اداکاری کرنی ہے، یہی کہہ رہے ہیں نا آپ؟ اس نے طنزیہ لہجے میں انہیں کہا تو جیسے ان پر کوئی فرق ہی نہیں پڑا۔ بیٹا، کرنا پڑتا ہے اپنے مطلب کے لیے، سب کچھ کرنا پڑتا ہے۔ اب تم دیکھنا، ملک زبیر کی مہم ہماری اس مہم کے آگے پانی بھرے گی اور وہ شکست زدہ منہ لے کر رہ جائے گا اپنا۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ اپنی جگہ سے اٹھے اور فون ملانے لگے، یہاں تک کہ فون اٹھا لیا گیا اور بات کرتے کرتے وہ وہاں سے چلے گئے۔ نہ جانے ڈیڈ کے دماغ میں کیا چل رہا ہے، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا، لیکن اب انہوں نے دھمکی دی ہے تو ان کے ساتھ کام تو کرنا ہی پڑے گا۔ اس نے فوراً اپنا موبائل نکال کر میسیج ٹائپ کیا اور اپنی منگیتر عائرہ کو بھیج دیا کہ وہ اس دوران بھی کب سے اسے میسیج پہ میسیج کر کے پوچھ رہی تھی کہ کیا ہوا ہے، کیا بات کر رہے تھے تمہارے ڈیڈ، کیا تم راضی ہو گئے ہو؟ اور تب اس نے میسیج لکھ کر بھیج دیا۔ اب وہ صحیح معنوں میں پھنس چکا تھا۔ ایک طرف اس کے ڈیڈ تھے اور دوسری طرف اس کی منگیتر، حالانکہ اس کی منگیتر بھی اس کے ڈیڈ کی پسند کی تھی، اس نے صرف ہاں کی تھی۔ یہ تو عائرہ سے انڈرسٹینڈنگ ہو گئی تھی، اس لیے وہ اسے پسند کرنے لگا تھا، لیکن اب ڈیڈ نے جو اس کے سامنے مطالبہ رکھا تھا وہ اس کے لیے ناقابل قبول تھا، پر وہ مجبور تھا۔ غلام علی، تمہاری کافی اب آئے گی یا نہیں؟ تمہاری کافی اب آئے گی یا میں خود جا کر کچن میں بنا لوں؟ اس نے اپنے اندر کی فرسٹریشن ملازم پر نکالی تھی اسے آواز دے کر۔ اس وقت وہ بہت غصے میں تھا، کہیں نہ کہیں تو اسے غصہ نکالنا ہی تھا، چاہے غلام علی سے 2 منٹ کے اندر اندر میرے کمرے میں کافی مل جانی چاہیے مجھے، ورنہ تم خود کو اپنی جاب سے فارغ سمجھنا، سمجھے تم؟ وہ چیختا چلاتا کمرے کی جانب بڑھ گیا اپنے، اور اسی دوران غلام علی کچن سے تقریباً دوڑتا اس کے پیچھے کافی کا کپ لے جانے لگا۔ اور ایسا ہی ہوتا تھا، اشر اور اس کے والد کی جب آپس میں انبن ہوتی تو وہ کسی بات پر ایک دوسرے سے اتفاق نہ کرتے تو دونوں اسی طرح اپنے ملازموں پر غصہ نکالتے۔ ماشاءاللہ میری بیٹی بہت پیاری لگ رہی ہے، خدا تمہارے نصیب اچھے کرے اور نظر بد سے بچائے۔ کہتے ہی انہوں نے مہوش کے ماتھے پر بوسہ دیا اور اسے اپنے ساتھ لگایا۔ مہوش کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، وہ رونے لگی۔ بس بیٹا، بس کر دو، تم اپنی ماں سے دور تھوڑی جا رہی ہو، بس تمہاری شادی ہو رہی ہے، ملنے آتی رہو گی نا۔ وہ اسے چپ کروانے لگی۔ اماں، مجھے آج پتہ چل رہا ہے کہ خود کو کسی اور کے حوالے کر دینا، وہ بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، کتنا جان لیوا احساس ہوتا ہے۔ اس نے ٹیشو پیپر سے اپنے آنسو صاف کیے۔ اچھا، اب زیادہ نہ سوچو، اچھے مستقبل کے بارے میں اچھا سوچو، ملنا ملانا تو ہوتا رہے گا، میک اپ نہ خراب کر لینا۔ اب انہوں نے اسے پیار سے چمکارتے ہوئے کہا تو وہ ہنسنے لگی۔ بہت پیاری لگ رہی ہو مہوش، آج تو عباس بھائی کی خیر نے، وہ تو تمہیں دیکھ کر ہی بے ہوش ہو جائیں گے اور اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھیں گے۔ یہ اس کی کزن صفیہ تھی جو اسے تیار دیکھ پہ ساختہ بول اٹھی تھی۔ بیٹا، تمہارے انکل کہاں تھے؟ باہر نظر آئے تمہیں؟ ابھی تک لوٹے نہیں کیا ڈیوٹی کر کے؟ انہوں نے تو مجھے کہا تھا وہ جلدی آ جائیں گے، لیکن ابھی تک نہیں آئے، آخر رہ کہاں گئے ہیں؟ فکر مندی سے کلثوم بیگم نے اپنے شوہر اسد صاحب کے متعلق دریافت کیا۔ وہ ایک سیاسی پارٹی کے رہنما اشفاق لغاری کے ڈرائیور تھے اور انہوں نے اپنی بیگم سے وعدہ کیا تھا کہ رخصتی کے عین موقع تک وہ پہنچ جائیں گے۔ اماں کیوں فکر کرتی ہیں؟ کہا ہے کہ جب آ جائیں گے تو دیکھ لینا، وقت پر ہی آئیں گے ابا۔ مہوش نے اپنی ماں کو تسلی دی، جانتی تھی کہ وہ ذرا سی بات پر پریشان ہو جاتی ہیں۔ بیٹا، بارات کا کوئی اتا پتہ نہیں، میں دعا کرتی ہوں کہ تمہارے ابا بھی جلدی آ جائیں اور اس کے بعد ہی بارات ہے، ورنہ میں بارات کو کیا جواب دوں گی کہ تمہارے ابا کہاں ہیں؟ فکر مندی سے کہتی وہ کمرے سے نکل گئی۔ صفیہ، جاؤ جا کر دیکھو امی کو، بہت پریشان ہو رہی ہیں، میں اس وقت دلہن بنی ہوں ورنہ ضرور انہیں ریلیکس کرتی، تم یہ ڈیوٹی نبھا دو آج۔ اس نے کہتے ساتھ ہی صفیہ کو جانے کا کہا، اور ہاں، بارات آ جائے تو مجھے بھی بتا دینا۔ ٹھیک ہے، اس نے پیچھے سے آواز لگائی تو صفیہ نے سر ہلایا اور باہر کی جانب چلی گئی۔ اس وقت 9 بج رہے تھے، لیکن اب 10 بجنے والے تھے، نہ بارات کا پتہ تھا نہ اس کے والد صاحب کا۔ مہوش غضب ہو گیا۔ صفیہ نے آ کر جیسے ہی اسے کہا تو اس نے اپنے دل پر ہاتھ رکھ لیا۔ کیا ہو گیا؟ تم اس قدر خوش کیوں دکھائی دے رہی ہو؟ یار کیا بتاؤں، تمہارے بابا کے ساتھ وہ اشر لغاری آئے ہیں، جانتی ہو نا اشر لغاری، جو اشفاق لغاری کے بیٹے ہیں، بہت ہینڈسم اور خوبصورت ہیں، وہ تمہاری شادی میں آئے ہیں۔ اللہ، میں تو یقین ہی نہیں کر سکتی، اس قدر خوبصورت لگ رہے، تم بھی دیکھو گی تو فدا ہو جاؤ گی ان پر۔ صفیہ کو مشہور سیاستدان اشفاق لغاری کے بیٹے اشر لغاری پر کراش تھا اور وہ اسے شادی میں دیکھ کر حیران رہ گئی تھی۔
اس لیے اس نے سب سے پہلے سوچا کہ مہوش کو آ کر خبر کر دے۔ یہ وہی ہے نا جہاں ابو جاب کرتے ہیں، ڈرائیونگ کی؟ مہوش نے جیسے اسے تصدیق کرنا چاہی۔ ہاں ہاں بالکل وہی ہے، تمہارا پوچھ رہے ہیں، جلدی باہر آؤ، دیکھنا تمہیں بہت اچھی سلامی دیں گے، صفیہ کہہ کر جھٹ سے باہر نکلی تھی۔ مہوش بیٹا آؤ چلو، مہمانوں کے درمیان تمہیں لے چلتے ہیں۔ اس کی والدہ آگے آئیں اور اس کا شرارہ ایک طرف سے اٹھا کر اسے آگے کی طرف لے جانے لگی۔ وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی کہ دیکھنے والا اسے دیکھتا رہ جاتا۔ امی کیا بارات نہیں آئی ابھی تک؟ نہیں بیٹا، پتہ نہیں کہاں رہ گئے ہیں، نہ ان کا کوئی فون لگ رہا ہے۔ مجھے تو اب صحیح معنوں میں پریشانی ہو رہی ہے، لیکن اس وقت اشفاق لغاری تمہیں کوئی تحفہ دینا چاہتے ہیں، اس لیے وہ تمہیں بلا رہے ہیں۔ کلثوم بیگم نے اسے لے جانے کی وجہ بتائی تو اس نے سر ہلا دیا۔ باہر نکل کر جیسے اس کی نظر سامنے پڑی تو پتہ چلا کہ سیاستدانوں کی بنا پر اس کی شادی میڈیا کی کوریج میں بھی ہے اور میڈیا کے لوگ بڑھ چڑھ کر ان سے سوالات کر رہے ہیں۔ اشر لغاری بھی وہیں موجود تھا۔ اسے دیکھتے ہی تمام لڑکیاں اس کے گرد منڈلانے لگیں۔ ابو کو کیا ضرورت تھی انہیں دعوت دینے کی؟ اب ایسا لگ رہا ہے جیسے میری شادی نہیں ان کا کوئی فنکشن ہے۔ یہ مہوش تھی جسے اس قدر میڈیا اور اٹینشن بالکل پسند نہ آئی تھی۔ اب وہ منہ ہی منہ میں بڑبڑانے لگی، لیکن اسے کیا پتا تھا کہ اس کی زندگی اس کے لیے کیا امتحان لے کر آئی ہے۔ اس کی والدہ اور سہیلیوں نے اسے اسٹیج پر بٹھا دیا۔ آدھا گھنٹہ وہاں بیٹھنے کے بعد بھی جب عباس اور بارات نہ آئی تو اس کی والدہ صحیح معنوں میں پریشان ہو کر رونے لگی، یہاں تک کہ فون کرنے پر انہیں پتہ چلا کہ عباس نے شادی کرنے سے انکار کر دیا۔ کیا ہوا؟ آپ لوگ پریشان کیوں دکھ رہے ہیں؟ یہ اشفاق لغاری تھے۔ انہوں نے جب دیکھا کہ ان کے ڈرائیور رضا خان اور ان کی بیگم کلثوم آپس میں فکر مندی سے بات کر کے کچھ چھپا رہے ہیں تو انہوں نے آگے بڑھ کر پوچھ لیا، سر جی میری بچی برباد ہو گئی، اس کی بارات واپس لوٹ گئی، دلہا نے شادی سے انکار کر دیا، میری بیٹی پر تو داغ لگ جائے گا، اب کون شادی کرے گا اس سے؟ رضا خان انتہائی پریشانی میں اشفاق لغاری کو بتانے لگے تو اشفاق لغاری نے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ آپ پریشان نہ ہو، کچھ نہیں ہوگا، آپ کی بیٹی کو کوئی داغ نہیں لگے گا، میرے پاس اس کا حل موجود ہے۔ ان کی بات سنتے سب حیرت سے ان کی طرف دیکھنے لگے۔ انہوں نے اپنی بات اس قدر اونچی آواز میں کی تھی کہ سب کو سنائی دی۔ نکاح خواں کو بلائیں، مولوی صاحب آپ ان دونوں کا نکاح پڑھوا دیں، میں کسی کی بیٹی کو اس طرح برباد ہوتے نہیں دیکھ سکتا۔ یہ کہتے ہی انہوں نے مہوش کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھا۔ مہوش وہاں موجود اشر لغاری کے پیروں تلے سے بھی زمین کھسکی تھی۔ ان کے والد کیا کرنا چاہ رہے تھے؟ ڈیڈ یہ کیا ہو رہا ہے؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا، آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ اس نے دبے دبے غصے سے اپنے والد کے قریب آ کر کہا تو وہ مسکرا دیے۔ ایکٹنگ بیٹا، ایکٹنگ، بس ذرا سی ایکٹنگ کرنی ہے اور ہماری پورے علاقے میں واہ واہ ہو جائے گی۔ سمجھو یہ ایک طرح سے الیکشن مہم ہے، تمہیں بس 3 بار قبول ہے کہنا ہے اور باقی سارا گیم ہمارے ہاتھ میں ہوگا۔ وہ حیرانی سے انہیں دیکھ کر رہ گیا۔ وہ کیا کر رہے تھے؟ کیا انہیں نہیں معلوم تھا کہ وہ منگنی شدہ تھا اور یہ خبر تو پورے میڈیا میں پھیل جائے گی؟ پھر آئرہ کا کیا رد عمل ہوگا؟ وہ ہر بات سے انہیں خبردار کر دینا چاہتا تھا۔ اشر بیٹا جلدی آ جاؤ، مولوی صاحب انتظار کر رہے ہیں آپ کا۔ سر میں آپ کا یہ احسان زندگی بھر نہیں بھولوں گا، آپ نے ہم غریبوں کی داد رسی کی، میری بیٹی کو رسوا ہونے سے بچا لیا، میں آپ کا احسان کبھی نہیں چکا سکوں گا۔ مہوش بالکل میری بیٹیوں کی طرح ہے، بس اب آپ کچھ مت سوچیے اور مہوش کو تیار کیجیے۔ مہوش نے صاف انکار کر دیا تھا، لیکن جب رضا خان نے اس کے پیروں تلے اپنی پگڑی اتار کر رکھ دی تو وہ بالکل خاموش ہو گئی اور تب اس نے اپنی رضامندی ظاہر کر دی۔ اشر کی تو حالت ایسی ہو رہی تھی کہ جیسے کاٹو تو بدن میں لہو نہیں، لیکن اشفاق لغاری کے آگے وہ ایک لفظ نہیں بول سکا اور یوں مولوی صاحب کے پوچھنے پر اس نے 3 بار قبول ہے بول کر مہوش کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا۔ دوسری طرف مہوش ہوش و خرد سے بیگانہ خلا میں گھورتے ہوئے قبول ہے کہتے بے ہوش ہو گئے۔ تمام لوگوں کی توجہ ان کی جانب مرکوز ہو گئی۔ دیکھیں یہ مہوش کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے یہ میں سب ٹھیک کر دوں گا، اس بچی کے آنسو مجھ سے برداشت نہیں ہوئے، ویسے بھی اس کے والد ہمارے ڈرائیور ہیں اور ہم پر پورا بھروسہ کرتے ہیں، وہ ہمیں اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ میرے بیٹے اشر لغاری کا رشتہ میں نے ان کے ساتھ طے کر دیا، ہم یہ بالکل نہیں دیکھتے کہ کوئی امیر ہے یا غریب، ہمارے لیے سب برابر ہیں۔ اس بات کا ثبوت آج آپ کو میرے اس فیصلے سے ہو گیا ہوگا۔ دوسری طرف اشفاق لغاری میڈیا کے سامنے بیان دے رہے تھے، ہر طرف ان کی دھوم مچ گئی، ہر کوئی ان کی تعریف کرنے لگا کہ
کہ کس طرح اشفاق لغاری نے اپنے ڈرائیور کی بیٹی کو رسوا ہونے سے بچا لیا، اس کی بارات واپس لوٹنے پر اپنے بیٹے اشر سے اس کا نکاح کر دیا۔ یہ خبر آج کی بریکنگ نیوز بنی ہوئی تھی اور اس خبر نے اشر لغاری کے لیے راستے ہموار کر دیے تھے۔ اشر تھکے تھکے قدموں سے جیسے ہی گھر آیا تو اسے ایسے لگا جیسے وہ ایک لمبا سفر طے کر کے آیا۔ اس کا سفر صدیوں پر محیط ہو۔ اس کے ساتھ کیا ہو گیا تھا، کیا کر دیا تھا اس کے ڈیڈ نے اس کے ساتھ، یہ کیا کھیل کھیل گئے تھے اس کے ڈیڈ اس کے ساتھ، اس نے کبھی سوچا بھی نہ تھا۔ اپنی دکھتی رگوں کو ریلیکس کرتے اس نے اپنی کن پٹی دبائی تو اس کا فون بجنے لگا۔ یہ میں کیا سن رہی ہوں اشر؟ تمہیں کچھ اندازہ بھی ہے کہ تم کیا کر بیٹھے ہو؟ تم نے میرا دل توڑا ہے۔ تمہیں ذرا برابر بھی اندازہ نہیں کہ میں تم سے اس کا بدلہ کس طرح لے سکتی ہوں۔ یہ آئرہ تھی جو ٹی وی چینل پر خبر دیکھ کر اس سے فون پر حساب لے رہی تھی۔ آئرہ میری بات سنو یار، ایسا کچھ بھی، یہ ڈیڈ کا کیا گیا اسٹنٹ ہے، سب کچھ بہتر ہو جائے گا۔ اس نے سمجھانا چاہا لیکن وہ کہاں سمجھنے والی تھی۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں تم دونوں کے مذاق سے متاثر ہو جاؤں گی؟ ایسا ہرگز نہیں۔ اب بھی اور اسی وقت پوری میڈیا کے سامنے جا کر اسے طلاق دو، تب تمہیں مانوں گی کہ واقعی تم مجھ سے محبت کرتے ہو۔ وہ اور بھی نہ جانے کیا کیا کچھ کہہ رہی تھی۔ اشر اسے سمجھا کر تھک گیا۔ دیکھو آئرہ، ڈیڈ نے صرف میرے فلیٹ پر اسے بھیج دیا، میں وہاں جاتا ہی نہیں ہوں، میں تو یہاں اپنے بنگلے میں موجود ہوں۔ تم میرا یقین کرو، الیکشن جیتتے ہی میں اسے طلاق دے دوں گا، اور یہ بات پہلے سے طے، یہ صرف ایک اسٹنٹ تھا۔ تم سمجھ کیوں نہیں رہی ہو؟ تم سچ کہہ رہے ہو نا؟ مجھے دھوکہ تو نہیں دو گے؟ جب سے میں نے یہ خبر دیکھی ہے مجھے کسی پل قرار نہیں، میں سچ کہہ رہا ہوں۔ اب تم فون رکھو، مجھے میڈیا کو بھی جواب دینا، بس فکر مت کرنا۔ کہتے ساتھ ہی اس نے فون بند کیا اور ملازم کو بلا کر سر درد کی ٹیبلٹ منگوائی۔ اسی دوران اس کا فون بجنے لگا۔ ڈیڈ کالنگ دیکھ اس نے فون اٹھایا۔ کہاں ہو اشر؟ تمہیں کیا ضرورت تھی شادی چھوڑ کر آنے کی؟ یہ تو اچھا ہوا میں نے سب سنبھال لیا، ورنہ میڈیا میں مجھ سے طرح طرح کے سوالات کیے جا رہے تھے کہ دلہا کیوں چلا گیا۔ اب خدا کے واسطے تم کوئی ایسا کام مت کرنا جس سے سب کو شک ہو جائے۔ کیا ملا ڈیڈ آپ کو کسی لڑکی کی زندگی برباد کر کے؟ اگر اس کا دلہا نہیں آیا تھا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں اس کا دلہا بن کر پیش ہو جاؤں، کیونکہ آپ نے اس کے ساتھ ایسا اور میرے ساتھ بھی۔ وہ انتہائی دکھی ہو کر ان سے پوچھنے لگا۔ ریلیکس، سب ٹھیک کر دوں گا میں۔ تمہیں پتہ ہے نا کہ یہ میرا اسٹنٹ ہے، پبلسٹی کا۔ اب بس تمہیں الیکشن جیتنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ اشر نے غصے میں فون بند کر دیا۔ تب اسے میسج ریسیو ہوا جس میں لکھا تھا کہ ڈرائیور کی بیٹی کو میں نے تمہارے فلیٹ میں شفٹ کر دیا، الیکشن جیتنے کے بعد سیدھا اسے طلاق دے دینا اور پھر تمہاری آئرہ سے شادی ہو جائے گی۔ اس نے غصے میں موبائل پھینک دیا کہ اس کی زندگی کے فیصلے اب تک اس کے ڈیڈ ہی کر رہے تھے اور وہ کٹ پتلی بن کر رہ گیا تھا۔ اس بات کو 2 مہینے گزر چکے تھے اور ان 2 مہینوں میں وہ 2 بار لندن جا کر آئرہ کو تسلی دے آیا تھا، یہاں تک کہ اب وہ تیسری بار چکر لگانے والا تھا۔ ملازم سے کہہ کر اس نے جیسے ہی اپنا ویزا پاسپورٹ کے متعلق پوچھا تو ملازم نے اسے بتایا کہ وہ آپ کے فلیٹ پر رہ گئے۔ ٹھیک ہے، میں خود جا کر لے لیتا ہوں، پھر مجھے فلائٹ کی بکنگ بھی کروانی ہے۔ کہتے ساتھ ہی اس نے تیاری کی اور اپنے فلیٹ کی طرف آیا۔ دروازہ کھلا ہوا تھا۔ اسے شدید حیرانی ہوئی۔ اندر آ کر دیکھا تو معلوم ہوا کہ وہاں کوئی لڑکی دوپٹہ سر پر سلیقے سے جمائے بیٹھی قرآن پڑھ رہی ہے۔ اے لڑکی، کون ہو تم اور یہاں کیا کر رہی ہو؟ اس نے آگے بڑھ کر غصے سے اس سے پوچھا۔ تو آپ کو یاد آ گیا کہ آپ کی ایک عدد بیوی بھی ہے جو یہاں پچھلے 2 مہینے سے سڑ رہی ہے، اور آپ نے پلٹ کر اس کا پوچھا تک نہیں کہ وہ کس حال میں۔ اس لڑکی نے اس کی بات کا جواب پورے 2 منٹ بعد قرآن کو بند کر کے دیا تھا۔ وہ کچھ بھی نہ کہہ سکا۔ اسے دیکھ کر مبہوت ہو گیا۔ وہ مہوش تھی، اس کے ڈرائیور کی بیٹی جو اس وقت اس کے سامنے بیٹھی اس کے ہوش اڑا رہی تھی۔ اس کا حسن اس کے سر چڑھ کر بولنے لگا، یہاں تک کہ وہ پلکیں جھپکنا تک بھول گیا۔ تو تم ہو مہوش؟ وہ بولا تو اس کی آواز انتہائی دھیمی تھی۔ اس کے حسن نے اس پر جادو سا کر دیا تھا۔ اسے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ وہ فلیٹ پر آئے گا تو اس کی ملاقات اس کی بیوی سے ہو جائے گی جو اس کے نکاح میں تھی۔ کب دے رہے ہیں مجھے طلاق؟ یہی بتانے آیا نا آپ مجھے؟ اس کی بات پر اشر ایک دم چونک سا گیا۔ تمہیں کس نے بتایا میں تمہیں طلاق دے دوں گا؟ میں آپ سیاست دانوں کو اچھی طرح جانتی ہوں، یہ سب کچھ سیاست میں نام بنانے کے لیے کیا تھا نا۔ میری زندگی برباد کرنے کا ایک باقاعدہ منصوبہ بنایا آپ نے، اور اب آرام سے مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ مجھے کس نے بتایا۔ ساری دنیا آپ کی تعریف کرتی پھرے، لیکن میں آپ لوگوں کی اصلیت اچھی طرح جانتی ہوں۔ وہ بہت بہادر اور نڈر لڑکی تھی جو بالکل
जो बिल्कुल भी उससे नहीं घबराई, उसकी आंखों में आंखें डालकर उससे बात कर रही थी। मेरा यकीन करो, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है, मैंने कुछ नहीं किया, ये सब कुछ डैड। इससे पहले कि वो अपनी बात मुकम्मल करता, महविश ने उसकी बात काटी। मैं अब किसी पर यकीन नहीं करूँगी, मुझे अभी के अभी और इसी वक्त तलाक दे ताकि मेरी आपसे जान छूट जाए, वरना मैं खुदकुशी कर लूँगी। कहते साथ ही उसने आगे बढ़कर फ्रूट काटने वाली छुरी उठाकर अपनी नस पर रखी। अशर ये सब देख हैरान रह गया। उसने एक लम्हे के लिए भी ना सोचा और आगे बढ़कर उसके हाथ से छुरी लेकर दूर फेंकी और उसका हाथ मोड़कर उसकी कमर के पीछे ले जाकर उसे खुद में भींच लिया। क्या समझती हो तुम और डैड सब मिलकर मुझे पागल बनाओगे और मैं पागल बन जाऊंगा। उसके बालों से निकलती खुशबू अशर के होश उड़ाने लगी। छोड़े मुझे, मेरे बाजू में दर्द हो रहा है। महविश की आंखों में आंसू देख उसने एक झटके से उसे छोड़ा तो वो दूर जा गिरी। आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे करीब आने की? होते कौन है मुझे छूने वाले आप, मुझे हाथ लगाने वाले? वो रो रो कर बुलंद आवाज़ में कहती उसे जोश दिला रही थी। अब तुम मुझसे पूछ रही हो कि मैं कौन हूँ? मैं तुम्हें बताऊँ, मैं शोहर हूँ तुम्हारा, जिसने तुम्हें अपने निकाह में कबूल किया। अपना इतना तारुफ ठीक है या कुछ और भी बताऊँ? वो छोटे छोटे कदम उठाता उसकी तरफ बढ़ने लगा। उसे नहीं पता था कि उसकी शादी इस कदर हसीन और खूबसूरत लड़की से हो गई है। रास्ते में गुलाम अली ने उसे बताया था कि वो मास्टर्स की तालिबा है और शादी से पहले ही उसने पेपर दिए। पीछे हो जाएं, मेरे करीब क्यों आ रहे हैं आप? रुक जाएं, दूर हट जाएं। वो उसे अपने हाथों से धक्का देने लगी, लेकिन अशर अपने आप काबू में था ही कहाँ। यहाँ तक कि उसने उसके चेहरे पर उड़ते बालों को उसके कान के पीछे किया और उसके गाल पर एक बोसा दिया। मैं तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद नहीं करूँगा। तुम्हारे जैसी मासूम लड़की को बर्बाद करके मुझे क्या मिलेगा? मैं बस तुम्हें इतना कहना चाहता हूँ, इन तमाम चीज़ों में मेरा कोई कसूर नहीं। उसने फ़ौरन अपने आप को काबू में करते रुख फेर कर महविश को वजाहत दी। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि कौन मुलविस है इस सब में, मुझे सब पता चल चुका है। किसने बताया है तुम्हें? और क्या पता तुम्हें? मैं तुम्हें जब कह रहा हूँ कि मैं इस सब में बेकसूर हूँ, मुझे सब शादी के वक्त ही पता चला। तो और तुम कह रही हो कि तुम्हें सब कुछ पता चल गया। बताओ कौन है इस सब के पीछे, कौन तुम्हें गलत खबरें देने वाला है? वो एकदम हत्थे से उखड़ गया और उसके बाजू में अपनी फौलादी उंगलियां घुसाते उससे पूछने लगा। आयरा नाम है ना आपकी मंगेतर का? उसी ने सब बताया मुझे कि किस तरह आपके डैड ने और आपने मिलकर मेरे दूल्हे को अगवा किया और उसे पैसों का लालच दिया। यहाँ तक कि उसने मुझसे शादी से इनकार कर दिया ताकि आप मुझसे शादी कर सकें और लोगों में अपना नाम कमा सकें और इलेक्शन जीत सकें। किस कदर घटिया लोग हैं ना आप। ज़रा बराबर भी मुझ पर या मेरे बाप पर रहम नहीं आया आपको? ये नहीं सोचा कि क्या गुजरेगी हम पर, क्या हालत होगी उनकी जब आप मुझे छोड़ेंगे? वो जैसे गुस्से से फट पड़ी। अशर उसकी बातें सुन अपनी जगह जम सा गया। क्या कहा तुमने? तुम्हारे दूल्हे को किसने अगवा किया? उसे अभी भी उसकी बात पर यकीन ना आया। खुदा के लिए बस कर दें, क्यों इतने अनजान बन रहे हैं? क्या आपको मालूम नहीं ये सब कुछ, या आप अब भी मेरे सामने बेकसूर होने का ड्रामा कर रहे हैं? वो पिछले 2 महीने से सारे हिसाब किताब बराबर करने पर तुली थी। मैं तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊं कि मैं बेकसूर हूँ? मुझे नहीं पता इस बारे में कुछ भी। अगर तुम जानती हो तो तुम मुझे बताओ, तुम्हारे दूल्हे को किसने अगवा किया? मुझे कुछ नहीं पता है सच में। ठीक है, फिर सुने। अब इस मैसेज को तो आप नहीं झुठला सकते ना। आगे बढ़कर उसने अपना मोबाइल उठाया और वॉइस मैसेज खोलकर उसे सुनाने लगी। ये आयरा का मैसेज था जो उससे कह रही थी कि अशफाक लगारी ने अपने बेटे अशर लगारी का निकाह तुम्हारे साथ अपनी इलेक्शन मुहिम को कामयाब बनाने के लिए किया है। उन्होंने तुम्हारे दूल्हे को भी अगवा कर लिया ताकि मीडिया में उनकी वाह वाह हो सके। वो भी पैसों के लालच में आ गया। इस बात का तुम हरगिज़ भी ये मतलब मत समझना कि तुम लगारी ख़ानदान की बहू बनकर राज करोगी। अपनी औकात को मत भूलो। तुम एक ड्राइवर की बेटी थी और वही रहोगी। खुद को अशर लगारी की बीवी मत समझना। आई समझ? मैं उसकी बीवी हूँ। मैं ही लगारी ख़ानदान की बहू बनकर राज करूँगी उस ख़ानदान में। अपनी औकात और हद में रहना, अपनी हैसियत मत भूलना और ना हवाओं में उड़ना, समझी तुम? जल्दी तुम्हें पता चल जाएगा कि वो तुम्हें तलाक दे देगा। वॉइस मैसेज बंद हो चुका था। तो ये बात है, अब ये लोग भी देखेंगे कि मैं इनके साथ क्या करता हूँ। उसने खुद कलामी करते अपनी बेगम महविश की तरफ देखा।
जो नफ़रत आमेज़ निगाहों से उसकी तरफ देखकर मुंह फेर रही थी। मैं तुम्हें तलाक नहीं दूंगा, किसी सूरत नहीं दूंगा, ये बात तुम अच्छी तरह ज़हन नशीं कर लो। उसने फैसला कुन अंदाज में उसे कहा तो वो भड़क उठी। ये मेरी ज़िंदगी है, अब मैं मज़ीद अपनी ज़िंदगी को किसी के आगे तमाशा नहीं बनने दूंगी। समझते क्या हैं आप लोग खुद को? मुझे अब भी और इसी वक्त तलाक चाहिए और मैं अपने फ़ैसले पर कायम हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए, और मैं इससे 1 इंच भी पीछे नहीं हटूंगी। इससे पहले कि अशर उसे मज़ीद कुछ कहता, इंतहाई तेज़ी से कोई दरवाज़ा खोलकर अंदर आया। अशर को ख़तरे का एहसास हुआ तो उसने एक झटके से महविश को खींचकर अपने पीछे किया। सामने नकाबपोश शख्स खड़ा था जो बंदूक थामे हुए था। उसका निशाना उन दोनों में से कोई एक था, लेकिन कौन, ये किसी को भी मालूम ना था। कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? मकसद क्या है तुम्हारा? छोड़ें इस लड़की को और आप जाएं यहाँ से। कौन है आप? किसने भेजा है तुम्हें? बताओ मुझे। अच्छा नहीं होगा तुम्हारे लिए, वरना बेहतर है कि पिस्तौल फेंक दो, हकीकत को कबूल कर लो। अशर ने महविश को धोखा देकर अंदर कमरे में जाने का कहा। वो बदहवास सी खड़ी रही। आप कुछ भी मत कहिएगा, इसके हाथ में बंदूक है, खुदारा इससे बहस छोड़ दीजिए, ये कहीं आपको ज़ख्मी ना कर दे। महविश की बात सुनकर वो मुस्कुराया। अच्छा है ना अशर रहेगा, ना उसके साथ कोई खेल खेलेगा। तुम भी तो यही चाहती हो ना, फिर घबरा क्यों रही हो? अशर प्लीज़, इस वक्त आप होश में नहीं हैं, हथियार डाल दें। उसे क्या चाहिए? कुछ लूटने आया, जो कुछ चाहिए उसे दे दें, ज़िंदगी कीमती है। वो डरते डरते खौफ से बोली। चलाओ गोली। किसकी जान लेने आयो? चला दो गोली। चला दो गोली, या फिर बाबा के हुक्म पर आयो? यही हुक्म दिया होगा ना उन्होंने कि जाकर महविश को ख़त्म कर दो। उनके लिए सियासत ही है ना सब कुछ। ज़िंदगी, इंसानी ज़िंदगी की कोई अहमियत नहीं तो ठीक है, उन्हें भी सबक सीख लेने दो। मुझ पर गोली चलाओ, उन्हें भी तो पता चले कि किसी की औलाद को इलेक्शन मुहिम के लिए इस्तेमाल करने का नतीजा क्या होता है। कहते साथ ही वो आगे बढ़ा और असलिया बर्दार शख्स को तैश दिलाने लगा। अशर प्लीज़ नहीं, होश करें, क्या कर रहे हैं आप? महविश चीखने लगी, लेकिन अशर अब किसी की नहीं सुनने वाला था। चलाओ ना गोली, रुक क्यों गए हो? चलाओ, जल्दी करो, वक्त नहीं है मेरे पास। और वो शख्स महविश का निशाना लेकर जैसे ही गोली चलाने लगा, अशर उसके बीच में आ गया। गोली अशर के सीने को चीर कर आर पार हो गई। वो वहीं ज़मीं पोस हो गया। बंदूक बरदार निशाना खता होते देख वहीं बंदूक छोड़कर गायब हो गया। अशर तड़पने लगा। अशर, ये आपने क्या कर दिया? खुदा के वास्ते, आपको किसने कहा था ये सब करने का? या अल्लाह, मैं क्या करूं? या अल्लाह, मुझे माफ़ कर दे, ये मैंने इन्हें क्या कह दिया? इन्होंने अपनी ज़िंदगी की परवाह नहीं की। अब मैं क्या करूं? महविश ने अशर का सर अपनी गोद में रखा और दूसरे हाथ से फ़ोन मिलाकर अपने बाबा को बोली। बाबा, अशर को गोली लग गई है, वो बहुत ज़ख्मी है, खून बह रहा है, खुदा के लिए जल्दी आ जाएं। ये खबर अशफाक लगारी तक भी पहुंच गई। उन्होंने ही तो महविश को ख़त्म करवाने के लिए उसको भेजा था। तलाक का आइडिया उन्हें पसंद नहीं आया। महविश को मारने का आइडिया भी आयरा ने दिया था कि इस तरह भैंस भी मर जाएगी और लाठी भी नहीं टूटेगी। लेकिन उन्हें क्या पता था कि खुद उनका बेटा उनकी साजिश का शिकार हो जाएगा। उस वक्त ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ रहा था वो उस वक्त ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ रहा था। वो फ़ौरन अस्पताल पहुंच गई। महविश रो रो कर अपना हाल बुरा कर चुकी थी। उसने कभी नहीं चाहा था कि अशर को इस तरह खून में लथपथ देखे। समझते क्या हैं आप खुद को? देखिएगा अशर के ठीक होने पर मैं आप देखिएगा अशर, आपके ठीक होने पर मैं आपको सज़ा दिलवाऊंगी। आपने अपने बेटे की जान लेने देखिएगा अशर के ठीक होने पर मैं आपको सज़ा दिलवाऊंगी। आपने अपने बेटे की जान लेने से भी तरेक नहीं किया। किस किस्म के बाप हैं आप? इलेक्शन जीतने के बाद आपको सुकून ना मिला, आपने मुझ पर गोली चलाने का हुक्म दिया और वो गोली इसने अपने सीने पर खा ली। वो जैसा भी है मेरा शोहर है और मैं उसे इस तरह से इस हालत में नहीं छोड़ सकती। अब आप इंतज़ार कीजिए कि महविश आपके साथ करती क्या। इससे पहले कि अशफाक लगारी उसे कोई जवाब देते, डॉक्टर कमरे से बाहर निकला। फ़ौरन से बोला, पूरी 3 बोतलें खून का इंतज़ाम करें, इनका खून बहुत बह गया, हम अर्जेंट सर्जरी कर रहे हैं। गोली आर पार हुई है लेकिन अंदर काफ़ी नुकसान कर चुकी है, हरी आप। ये सुनते ही अशफाक लगारी कॉल मिलाने लगे तो महविश ने उनका मोबाइल उनके हाथ से लेकर दूर फेंका और उन्हें हाथ उठाकर कहने लगी, आपने एक बार पहले भी मेरी ज़िंदगी ख़राब की और एक बार फिर यही सब कुछ करने वाले। कोई ज़रूरत नहीं है आपको खून का बंदोबस्त करने की, मैं खुद अशर को अपना खून दूंगी और बंदोबस्त भी कर लूँगी। खुदा के वास्ते चले जाएं यहाँ से। ये कहते ही वो खून का बंदोबस्त करने पलट गई। अशफाक लगारी अपनी जगह जम गए। अर्जेंट ऑपरेशन किया गया।
خون لگایا گیا، حالت ابھی بھی خطرے میں تھی۔ ڈاکٹر نے اگلے 24 گھنٹے بہت اہم قرار دیے۔ رضا خان بھی وہاں موجود تھے، اپنے داماد کی بہتری کے لیے دعائیں کر رہے تھے۔ مہوش کو تو جیسے ہوش ہی نہ تھا، اس نے اپنی آنکھیں سجا لی تھی رو رو کر، اور نہ جانے نکاح میں ایسی کیا طاقت تھی کہ جیسے ہی اس نے اشر کو خون میں لت پت دیکھا، اس کے دل نے ایک دم سے کروٹ لی، اس کے جذبات ہی بدل گئے تھے۔ وہ اسے اپنا شوہر مان چکی تھی، اور اب اپنے شوہر کو اس طرح زندگی اور موت کی کشمکش میں دیکھ اس کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں دبوچ لیا تھا۔ کچھ کھا لو بیٹا، کب تک اس طرح بھوکی بیٹھی رہو گی؟ اللہ سے امید رکھو، وہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ اس کی والدہ نے اسے کھانے کے لیے بسکٹ پکڑائے تو اس نے ہاتھ سے دور کر دیے۔ جب تک وہ ہوش میں نہیں آئیں گے میرے حلق سے ایک نوالا نہیں اتر سکتا، میں کیسے کچھ کھا سکتی ہوں؟ اس نے اپنے آنسو پونچھے اور ایک بار پھر سے دعا میں مصروف ہو گئے۔ اشفاق لغاری یہ سب دیکھ رہے تھے، انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ مہوش ان کے بیٹے کے لیے اس قدر فکر مند ہوگی، اور دوسری طرف آئرہ تھی۔ سب کچھ معلوم ہونے کے بعد بھی ایک بار بھی اس کا فون نہیں آیا تھا۔ اشفاق لغاری کو صحیح معنوں میں ان دونوں میں فرق سمجھ آیا۔ پورے 24 گھنٹے بعد اشر نے آنکھیں کھولی اور فوراً اسے مہوش کا نام لیا۔ پیشنٹ کو ہوش آ گیا، وہ مہوش کو یاد کر رہے ہیں۔ یہ سنتے ہی وہ دوڑ کر اندر آئی اور اپنی آنکھوں پر یقین نہ آیا اسے۔ اشر آنکھیں کھول اسے دیکھ مسکرایا تھا۔ تم ٹھیک ہو نا؟ تمہیں کچھ ہوا تو نہیں؟ میں ٹھیک ہوں۔ آپ نے کیوں میرے نام کی گولی خود پر کھا لی؟ آہستہ آہستہ قدم بڑھا کر وہ اس سے پوچھنے لگی۔ وہ زاروں قطار رو رہی تھی۔ تم کیوں رو رہی ہو؟ بچ گیا ہوں میں، مرا نہیں ہوں۔ اس نے ہاتھ آگے بڑھا کر مہوش کے آنسو صاف کیے۔ پھر کیا سوچا تم نے؟ علیحدگی چاہتی ہو یا میرے ساتھ رہو گی؟ وہ اس وقت اس حالت میں بھی اس سے اس طرح کی باتیں کر رہا تھا۔ دیکھو تم جو کہو گی وہی ہوگا۔ میں مانتا ہوں میرے ڈیڈ نے تمہارے ساتھ بہت ناانصافی کی، لیکن میں تمہارے ساتھ ناانصافی نہیں کروں گا، لیکن میں تمہارے ساتھ پورا انصاف کروں گا۔ تم جیسا کہو گی ویسے ہی ہوگا۔ اسے بولنے میں کافی دشواری ہو رہی تھی، مگر بول رہا تھا۔ ڈاکٹر نے منع کیا تھا اسے بولنے سے، لیکن وہ اس وقت بھی اس کی فکر میں مشغول تھا۔ آپ ابھی فی الحال سب کچھ بھول جائیں، بس یہ یاد رکھیں کہ اس وقت آپ بیمار ہیں اور آپ کو ڈاکٹر نے زیادہ بولنے سے منع کیا۔ میں تم سے معافی مانگتا ہوں، تمہیں میری وجہ سے اتنا کچھ برداشت کرنا پڑا۔ الیکشن تو جیت گیا، لیکن انسانیت میں ہم ہار گئے۔ میں اپنے ڈیڈ کے کیے کی معافی مانگتا ہوں تم سے۔ وہ دونوں ہاتھ اٹھا کر اس سے معافی مانگنے لگا۔ بس کر دیں اشر، خدا کے لیے، میں انسان ہوں، میں اس قدر ظالم نہیں ہوں۔ میں دیکھ چکی ہوں کہ آپ میرے لیے کیا کچھ کر سکتے ہیں۔ آپ نے میرے حصے کی گولی خود پر کھائی، اس سے زیادہ بڑھ کر اور کیا گواہی ہو سکتی ہے کہ میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں، میں طلاق نہیں چاہتی۔ کیا کہہ رہی ہو تم ہوش میں تو ہو نا؟ سچ کہہ رہی ہو نا تم؟ بالکل، آپ کی قسم، بالکل سچ کہہ رہی ہوں میں آپ سے الگ نہیں ہونا چاہتی۔ میں پہچان گئی ہوں کہ آپ کا دل بہت نرم ہے اور آپ اپنے والد سے بالکل الگ ہیں۔ اس نے نظریں جھکا کر کہا، مطلب آپ مجھے اپنے شوہر کا درجہ عنایت کرنے کو تیار ہیں؟ وہ اس وقت شرارت کے موڈ میں نظر آیا۔ پہلی بار مہوش مسکرائی، وہ اس کی مسکراہٹ میں کھویا تھا۔ اس قدر مبہوت کرنے والی مسکراہٹ اس نے اپنی زندگی میں پہلی بار دیکھی تھی۔ میں تو تیار ہوں، لیکن وہ آپ کی منگیتر، اس کا کیا ہوگا؟ مہوش کی بات سن کر وہ قہقہہ لگا کر ہنسنے لگا۔ اسی دوران اسے اپنے سینے میں ایک درد کی لہر محسوس ہوئی اور اپنا قہقہہ وہ وہیں روک گیا۔ خدا کی قسم، تمہاری اس بات نے میرے سینے میں درد اٹھا دیا۔ ویسے بھی میں اس سے شادی کر لوں گا، اسلام میں تو 4 کی اجازت ہے نا؟ کیا خیال ہے؟ اس کی بات سنتے مہوش نے آنکھیں نکال کر اسے گھورا تو اسے اپنی ہنسی روکنا پڑی۔ اچھا بابا اچھا، تم واحد میری زوجہ ہو اور اس عہدے پر صرف تمہارا ہی حق ہے، اب خوش ہو نا؟ اشر نے مسکراتے ہوئے اسے کہا تو وہ ہنس دی۔ تمہیں پتہ ہے ایک فقرہ بہت مشہور ہے، اجازت ہو تو کہوں؟ کیا؟ ہنسی کہ ہنسی تو پھنسی۔ یہ سنتے ہی دونوں کے چھت پاڑ قہقہے بلند ہوئے تھے۔ زندگی ان کے ملن پر خوشیاں منا رہی تھی۔ اشفاق لغاری نے بھی ان کی ساری باتیں سنی تھی، انہیں بھی اپنے کیے پر افسوس تھا۔ انہوں نے سوچ لیا تھا کہ اگر ان کی بہو ہونے کا حق کسی کو حاصل ہے تو وہ صرف اور صرف مہوش رضا خان ہی ہے۔